ہمیں بتاؤ وہ ایسا کیا عمل اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ وہ بوڑھی بیوہ عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، وہ ایک عام سا مسلمان انسان تھا۔ اس نے تو قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی، ہاں لیکن وہ صبح صبح اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھنے جب جاتا تھا تو نمازی نماز سے فارغ ہوتے تو وہ قرآن پاک اٹھا کر بیٹھ کر کھول کر بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے لگ جاتے، اور میرا شوہر روتی آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھتا اور کہتا، یا اللہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا، میں بھی ان کی طرح بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کو کھول کر پڑھا کرتا، اور پھر روتا ہوا بوجھل دل کے ساتھ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر آ جاتا اور تاک پہ رکھا ہوا قرآن پاک اٹھا کر اس کو چوم کر بیٹھ کر بڑی محبت کے ساتھ پڑھنے لگ جاتا۔ اور خیر اس کو پڑھنا تو آتا نہیں تھا، وہ ہر سطر پر انگلی رکھ کر کہتا تھا، یا اللہ پاک میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہوا ہے۔ پھر دوسری سطر پر انگلی رکھ کر کہتا، اے مالک میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہوا ہے حق لکھا ہوا ہے۔ اب اسی طرح ہر سطر پر انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میرے خاوند نے اپنی زندگی میں قرآن سے بہت محبت کی ہے، آج جس کی وجہ سے اس کی قبر روشن ہے اور اس کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھو بھائیوں اور بہنوں، ایک ان پڑھ آدمی قرآن سے محبت کرتا ہے، وہ پڑھنا نہیں جانتا، قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا رتبہ ملا۔ جو قرآن دن کے اجالے میں پڑھتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر ان کا کتنا بڑا مرتبہ اللہ پاک نے رکھا ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، خود بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی ترغیب دلائیے، تاکہ آپ اپنی دنیا بھی روشن کریں اور اپنی قبر بھی روشن کریں۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا ہمارا پرچم اسلام ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔